جو مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس خدا ہے، اگر پوری دنیا کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں، خدا کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنے والا وہ ہے جس نے تم میں 99 عیب اور ایک خوبصورت خصلت دیکھی، تو اس نے ایک خصلت سے محبت کی اور عیبوں کو چھوڑ دیا۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت نرمی اختیار کرو تاکہ وہ تمہاری بات دل سے قبول کرے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ آنسو بہاؤ اس دن پر جو تیری زندگی کا گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلطی قبول کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی قبول نہیں کی۔ شاید اسی لیے ہم بھی آج کل اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ انسان ہر جگہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا سے نہیں مطلب، نہ جنت کی مجھے خواہش، کافی ہے اگر مجھ پر نگاہ یار ہو جائے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں لگا لیا جائے، مصروف کر لیا جائے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام الگ الگ قسم کی خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر اسے خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان نہ جانے کتنی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب حق اور سچ سے جان پہچان ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز حقیر اور ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے مانگنے کے کچھ اصول بنائے ہیں،
ان کو چھوڑنے والا بے مراد رہتا ہے، کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ خدا کی دوستی کا دامن پکڑو، باقی ہر چیز سے منہ موڑ لو۔ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ کہیں بندہ وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہے جو تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جس چیز کی تمنا ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقین، انتظام اور بلا کسی لالچ کے اس کام میں لگ جانا، ایسا کرنے کے بعد دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ہم زندگی کے اس لمبے سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں، اور آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سارے کا سارا سفر گھر سے قبرستان تک ہی کا کیا۔ ناجائز کمائیوں سے بنے محلوں پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ مذہب یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کی مرضی کو شامل کر لیا جائے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ سے زیادہ امیر لوگ آ جائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بامقصد انسان اپنی آسانی کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے۔ جن لوگوں کو راز مل گیا انہوں نے ہی راز چھپایا ہے۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کرنے کے بعد جسم کے تمام اعضاء پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اندر غصہ ہے تو باہر وجود کے چہرے پر تیوری اور نفرت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ اگر اندر عبادت میں مصروف ہے تو ہمارا باہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر مخلص دوست نہ ملے تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ جہاں اکثریت جھوٹی ہو وہاں سچائی کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ اے مولا، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا، اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، وہ ایک فرقہ بن گیا۔ دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ سچ بولنے والے کم لوگ جھوٹ بولنے والے زیادہ لوگوں سے بہتر ہیں۔ شروع زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پر جو سکھانا چاہتا تھا وہی استاذ ہوتا تھا۔ ہم اپنے فائدوں کو قوم کے فائدوں پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ عظیم لوگوں کے ساتھ جڑ جانا اس وقت خطرناک ہو سکتا ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک مذہبی زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ ہر نام وہ جس کا ہوتا ہے اس سے ایک رابطہ رکھتا ہے، اور یہ رابطہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر بات کے پیچھے بات کرنے والے کی شخصیت ہوتی ہے۔
مایوسی راستے کا سب سے بڑا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ شوق اور خواہشوں کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ عمر سو کے گزاری ہے تو بچی ہوئی عمر کم از کم جاگے رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ قرآن پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اخلاق ہے۔ جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا۔ لوگوں نے سامان کو پکڑ رکھا ہے اور سامان نے لوگوں کو۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے خود رکنا پڑتا ہے۔ انسان کی دولت اور اس کی ملکیت اس کی مالک ہو گئی ہے۔ ایسی بھی راتیں آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نہیں نکلتا۔ ایسے بھی دن آئے کہ سورج ڈوب گیا، روشنی باقی رہی۔ کوئی انسان اللہ کے بغیر نہیں، اور اللہ ہر انسان کے علاوہ ہے۔ گھر والوں کو خوش رکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ خزانے بے حد ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، لیکن انسان کے پاس وقت محدود ہے۔ جس نے اللہ کا راز دریافت کر لیا، اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی نگاہ بلند نہیں ہو سکتی تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی محتاج ہوگی۔ کائنات سے توجہ مانگنا اتنا اہم نہیں جتنا اس کو توجہ دینا اہم ہے۔ ماضی گیا، ختم ہو گیا، لیکن نہ جاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے، خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ مجرم وہ ہوگا جو قانون کی زد میں آئے، اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا، لیکن گناہ گار ہیں، چاہے لوگوں میں نیک ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ اگر جیب برابر بھی ہو جائے تو ذہن برابر نہیں ہوگا۔ لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں، لیکن بنے ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ زبان وہ بات کہہ ہی نہیں سکتی جو بات خاموشی سے بیان ہوتی ہے۔ آپ کسی کے الفاظ یا باتیں سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ جن دوستوں میں بیٹھ کر آپ پر خیال آئے، انہی دوستوں میں بیٹھ کر خیال مکمل بھی ہوتا ہے۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جس قوم سے آدھی رات کی عبادت اٹھ جاتی ہے، اس قوم سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آنکھیں بولتی نہیں ہیں، صرف دیکھتی ہیں، لیکن آنکھوں کے انداز نظر پر ساری باتیں نثار ہو جاتی ہیں۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوگی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ سلیم فطرت لوگ سیاست سے بچتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہی مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ سلیم اور بردبار فطرت لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔ چھن جانے کے بعد ہر جنت کی قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ کا کلام کسی اور کے کلام کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا اللہ خود۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو باتوں کا پیغمبر سمجھو۔ کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن ہاتھ ہمیشہ ہی خالی رہتے ہیں۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو بہت سستا ہو جاتا ہے۔
دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ پانی ہر چیز کو دھو سکتا ہے، گندی زبان کو نہیں۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ میٹھی، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کا خوف اور اس کا تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ لوگوں کے سامنے تیز ترار بننے کا دکھاوا بہت آسان ہے، پر حقیقت میں کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ہم صبح اٹھ کر ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے اور نزدیک لیتا جا رہا ہے۔ آپ کے اخلاق ہمیشہ آپ کو دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک حالات اور واقعات خود پر نہ گزر جائیں۔ دعا وہ عمل ہے جس میں بندہ اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر وقت مسکراتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ امید اور طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب حالات تمہیں جھکا دیں تو اٹھو اور اللہ کی طرف لوٹ چلو۔ جب عروج پر ہو اور ترقی پر ہو تو جھک جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ زندگی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح ہے، جو اسے محنت سے سلجھانے کی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تھک کر چھوڑ دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے غیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ انسان کے پاس کسی چیز کی قدرت ہو مگر توفیق نہ ہو تو یہ اصل محرومیت ہے۔ زبان ہلانا انسان کے لیے سب سے آسان ہے، لیکن محرومی یہ ہے کہ اس سے وہ اللہ کا ذکر نہ کر پائے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ بھی کبھی نہیں رہ سکتے۔ جب اپنے من میں غفلت پاؤ تو اسے قبروں کا نظارہ کراؤ اور یاد دلاؤ کہ کوچ کرنے کے دن قریب ہیں۔ عبادت نفس کی برائی سے بچاتی ہے، نفس کو پاک نہیں کرتی۔ نفس کی پاکی تو صرف اور صرف خدا کے عشق سے ممکن ہے۔ لائبریری علم سے محبت پیدا کرنے کی بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہے۔ رونے والی آنکھ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصل فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کے ساتھ کے باوجود بھی مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ مخلص انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا کی پہچان ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود تمہیں اپنی پہچان نہ کرا دے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور ہم اس کا حق نہ رکھتے ہوں تو ایسی خواہش کا انتظار رحمت کا انتظار ہے۔ حاکم امانت دار ہوتا ہے اور اس کی حکومت اس کی اطاعت کرنے والی، دونوں خدا کے قریب ہیں۔
بس شرط یہ ہے کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ اچھے اخلاق سے نبوت نہیں ملتی، نبوت سے ہمیں اچھے اخلاق ملتے ہیں۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بھی بری ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی ہی مدد سے بنتا ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق ہی کی طرح محترم ہے، عزت والا ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہ خود ایک منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ رشوت کے پیسوں سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اخلاق میں سے خدا کے تصور کو نکال دیا جائے تو تنہائی میں کیے گئے جرم جرم ہی نہیں رہیں گے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ لکھنے والے لوگ اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بد نصیب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اے مالک تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود کو نہ پہچانا ہو تو خدا کو پہچاننا بالکل ممکن نہیں۔ جھوٹے لوگ سچ بولیں تو وہ بھی جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہی ہوگا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا چاہے وہ کہیں بھی پہنچ جائے، سخی سخی ہوگا خواہ وہ کتنا ہی غریب ہو۔ طاقتور آدمی دوسروں کے حق دیتا رہے تبھی طاقتور رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی، یہ قدرت کا اصول ہے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر جیتنے والے یونانی ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگ گئے، فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر قرآن مجید نازل ہوا وہ ذات قرآن مجید سے گم نہیں ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں سکتے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کی شروعات ہو سکتی ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جو ایک نے کھویا وہ دوسرے نے پا لیا۔ عجیب بات ہے کہ جس چیز کو ایک انسان تلاش کر رہا ہے دوسرا اسی چیز سے نجات چاہتا ہے۔ اب بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کی تہذیب مشرق میں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی،
پانی سے جدا ہو کر پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے مل جائیں گے۔ آج بھی اس بے جان زمین میں جب کوئی مردہ امانت کے طور پر دفن کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تعلق اتنے اور ایسے ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔ کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور نہ سنے کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ اپنے اندر کا رابطہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے، باہر کے طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس نے تکبر کیا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ وہ بندہ سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ جو گناہ میں گرفتار ہو وہ انسان ہے، جو ان گناہوں سے شرمندہ اور غمزدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، اور جو گناہوں کی شیخی مارے وہ شیطان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کا الٹا آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو، اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ جو کوئی واقعات کو غور اور توجہ کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ محبوب کی پیروی کرنے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، عقل مند وہ ہے جو الگ الگ رائے اور نظریات کا صحیح فکر کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور ان کے نتیجوں پر غور کرتا ہے۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی ہے جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہی ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ موجودہ وقت کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے، اس سزا سے بچانے والی چیز رحمت کہلائے گی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود سچ ہے، بلکہ مطلق سچائی ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائے اور میں ہی زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے ہی دل اکتا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مشرق سے پرے بھی مشرق ہے، مغرب کے پار بھی مغرب ہی ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا بہانہ باقی رہا۔
یہ کیا راز ہے کہ آباد بڑے اور مشہور شہروں کے اندر بے گھر لوگوں کے پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں؟ ہم عجیب لوگ ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اس زندگی کو اخلاق کا ضابطہ دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے۔ اگر ظاہر میں کوئی مرتبہ قائم بھی رہ جائے تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ الفاظ کے بغیر اچھا خیال بس ایک جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ کائنات کا کوئی اصول ایسا نہیں جو ہر چیز کو گھیر لے۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو ملہار میں شروع ہوتا ہے اور راگ میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس سکون دینے والے رشتے کے تکلیف دہ پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جتنے ستارے ہیں اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔ آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو سدھر جانے کا موقع کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد سفر کے شوق سے ہی محروم ہو جائے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہوں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کر لیں، افراتفری کا زمانہ کہلاتا ہے، جہاں ہر چیز ہر جنس ایک ہی دام میں بکنے لگے تو اسے اندھیر نگری کہتے ہیں۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موضوع نہیں جب تک انسان کے اندر شعر کہنے کی اور نغمہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو۔ انصاف کرنا صرف خدا کے خوف اور خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے نیچے گرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے، اس کا وقت نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد صبح کو جاگنا اللہ کی رحمت کے سہارے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بولنے کی لذت میں آ کر لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مول لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر چیز ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے تصویر بنانے والے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی کی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہیں۔ ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔
دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے یہاں جتنا محبوب ہوگا، اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی، وہ انسانوں کو اتنا ہی محبوب رکھے گا۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین ہے، وہی انسان رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو اس معاشرے کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور استاذوں کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہے تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج جگہ جگہ دواخانے کھل چکے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا اندر بیمار ہو گیا ہے۔ محبت دل کی صحت اور بے مروتی بیماری ہے۔